بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں کتاب اسرار الاولیاء کی 2 فصلیں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے، اور آج جو ہے تیسری فصل کا آغاز ہے، جو سخن در ذکر رزق وغیرہ افتادہ بود کہ رزق وغیرہ کے تذکرے کے اندر یہ فصل آئی ہے، اور اس کے اندر اسی کا تذکرہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب پائیبوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم کو چومنے کا اعزاز اور مقام جب حاصل ہوا، تو اس وقت رزق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش، شریعت اور طریقت میں صادق بندہ وہ ہے، یعنی سچا وہ ہے کہ جو روزی سے دل نہ لگائے، بلکہ فراخ دلی سے یعنی خوش دلی سے دل کو کشادہ رکھ کے اپنے مولا کی طاعت میں مشغول رہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ مولا کی اطاعت میں لگا ہے اور دل میں تنگی محسوس کر رہا ہے، بلکہ دل کے اندر کشادگی ہونا چاہیے، اور در حقیقت جان لے کہ جو کچھ میرے مقدر میں ہے مجھے مل کر رہے گا، یہ جان لے، اس سے کچھ ذرہ بھر بھی کم نہ ہوگا۔ جو بھی میرے تقدیر میں لکھا ہے وہی ملے گا، اس سے تھوڑا سا بھی کم نہیں ہوگا۔ پس اے درویش، اگر سال ہا سال تو مارا پھرے، یعنی کئی سال جو ہے تو ایسے ہی در بدر پھرے، تو جو رزق تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ بغیر تیری کوشش اور طلب کے تجھے مل جائے گا۔ تمہاری قسمت میں جو رزق لکھا ہے بغیر کوشش کے اور بغیر مانگے تمہیں ملے گا، اور اگر تو زیادہ چاہے تو ایک ذرہ بھر بھی نہیں ملے گا۔ اے درویش، فقیر کی راہ میں ثابت قدم وہ ہے، فقر کی راہ میں یعنی درویشی کی راہ میں جمع ہوا وہ ہے جو روزی سے دل نہ لگائے کہ آج تو میں نے کھا لیا ہے، کل کیا کھاؤں گا۔ ایسے شخصوں کو اصحاب طریقت بددین اور بددیانت کہتے ہیں، یعنی جو طریقت والے ہیں تو وہ ایسے لوگوں کو جو کل کی فکر کرتے ہیں، تو کل کی فکر کرنے والے لوگوں کو اور روزی سے دل لگانے والوں کو بددین اور بددیانت کہتے ہیں۔ تو یعنی ان کو دین کے اندر برا سمجھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل سلوک لکھتے ہیں کہ جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی رہتی ہے اور اس کے کندھے پر لکھی ہے، اسی طرح رزق بھی لکھا ہوا ہے۔ تو سلوک والوں نے یہ کہہ دیا کہ جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے، رزق بھی جو ہے اس کو ڈھونڈتا ہے، اور اس کا رزق لکھا ہوا ہے اور وہ انسان کو ڈھونڈتا ہے۔ جہاں کہیں آدمی جاتا ہے رزق اس کے ہمراہ یعنی اس کے ساتھ جاتا ہے، اگر بیٹھتا ہے تو رزق بھی اس کے پاس ہی بیٹھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، بے غم رہ، یعنی کسی قسم کا غم نہ کھا، کیونکہ تیرا رزق تیرے کندھے پر لکھا ہے۔ تو فراخ دلی سے اللہ تعالیٰ کے کام میں مشغول ہو، دل کو کشادہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں لگ جا، کیونکہ جو تیرا مقسوم ہے یعنی جو تیری قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور بالضرور تجھے مل کر رہے گا۔ پھر فرمایا کہ مولا کا طالب بن،
مولا کا طلبگار بن، تاکہ جو کچھ مولا کے ملک میں ہے، مولا کے قبضے میں جو کچھ ہے وہ تیری طلب کرے، وہ تیری آرزو کرے۔ اس واسطے کہ آثار اولیاء میں لکھا دیکھا ہے، آثار اولیاء میں یعنی کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان دنیا طلب کرتا ہے، دنیا کو ڈھونڈتا ہے یا دنیا کو مانگتا ہے، تو ہرگز اس کے پاس نہیں بھٹکتی، دنیا جو ہے اس سے دور ہو جاتی ہے، اور اس سے اس طرح بھاگتی ہے جیسے مسلمان مردار سے۔ تو جیسے مسلمان جو ہے مردار سے بھاگتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا بھی جو ہے اس سے بھاگ جاتی ہے۔ اور جو شخص مولا کی طلب میں ہوتا ہے، مولا کی آرزو میں ہوتا ہے، اور دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو دنیا ہزار آرزو سے اس کے پیچھے پڑتی ہے، اور وہ اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، بلکہ اس سے اس طرح بھاگتا ہے جیسے مسلمان مردار سے۔ یعنی مطلب یہ کہ یہاں مسلمان بھاگ رہا ہے اور وہاں دنیا بھاگ رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ جو فرمایا تو اس سے مطلب ہے کہ اس میں صدقہ، زکوٰۃ اور سخاوت کرے، یعنی دنیا کے اندر یہ نیک کام کرے، اور آئندہ کے لیے جو کچھ بولے، یعنی آئندہ کے لیے کچھ بولے، یعنی کچھ کاشت کر لے، اور کچھ اس طریقے سے بیج بوتا ہے جس طرح سے، تو یعنی وہ کام انسان کر لے دنیا کے اندر تاکہ پھل اٹھا سکے۔ کیونکہ دنیا میں صدقے اور سخاوت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں۔ جس نے اپنا کام نکالا ہے سخاوت اور صدقے سے نکالا ہے، یعنی جس کے دنیا میں جو بھی کام بنے ہیں وہ سخاوت اور صدقے کی وجہ سے بنے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جتنے متوکل ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، انہیں رزق وغیرہ کا نہ غم ہے نہ اندیشہ ہے، انہیں رزق وغیرہ کا نہ غم ہے نہ اندیشہ ہے، اس واسطے کہ جو کچھ مقسوم میں ہے، جو کچھ ان کی قسمت میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا، پھر اندیشہ کرنے کا فائدہ ہی کیا، ڈرنے کی کیا بات ہے، جب جو قسمت میں لکھا ہے وہ ملنا ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ جتنے متوکل ہیں تو انہیں رزق وغیرہ کا غم نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ اہل سلوک میں جسے دیکھتے ہیں، سلوک والوں میں جسے دیکھتے ہیں کہ رزق کے لیے اندوہ گین ہے، یعنی بہت کوشاں ہے، رزق کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے، تو درویشوں کو حکم کرتے ہیں کہ اس کی گردن پکڑ کر خانقاہ سے نکال دو، کیونکہ وہ بد اعتقاد درویش ہے، یعنی ایسا درویش ہے کہ جس کے اندر خرابی آ گئی ہے اور اسے صدق نہیں، یعنی سچائی نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ کی زبانی سنا ہے کہ یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے کہ انسان رزق کے لیے غمگین ہو کہ آج تو کھا لیا کل شاید ملے گا یا نہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے بزرگوں کی نظر میں۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، اگر 100 سال بھی مارا پھرے، اگر 100 سال بھی مارا پھرے اور مقسوم سے بڑھ کر رزق کی طلب کرے، یعنی جو قسمت میں لکھا ہے اس سے زیادہ کی آرزو کرے، تو مقدر سے زیادہ تو ذرہ بھر بھی تجھے نہیں ملے گا، مقدر سے زیادہ تقدیر میں لکھا ہے اس سے ذرہ بھر بھی زیادہ نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص کئی سال تک روزگار کے لیے مارا پھرا، ایک آدمی جو ہے کئی سال تک روزی کے لیے در بدر پھرا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا اور ایک مقام سے دوسرے مقام میں، لیکن جو اس کی روزی تھی اس سے ذرہ بھر بھی زیادہ نہ ہوئی۔ جب وہ شخص واپس آیا تو پہلے کی نسبت بھی بری حالت تھی، یعنی پہلے سے بھی خطرناک حالت تھی، حالانکہ اس نے جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام ادھر ادھر گیا، بھٹکا، لیکن جو روزی پہلے جو مل رہی تھی اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ واپس آیا تو اور بھی خطرناک حالت تھی، بری حالت تھی۔
لوگوں نے پوچھا کیا حالت ہے؟ کہا مسلمانوں میں تو اس واسطے گیا تھا کہ رزق زیادہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، لیکن جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہے اس سے ذرہ بھر بھی زیادہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں بڑھا۔ پھر شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ شعر زبان مبارک سے فرمایا، فارسی کا شعر ہے کہ یعنی اس کے اندر جو کچھ روزی وغیرہ قسمت میں لکھی ہے اسی کے تعلق سے ذکر کیا گیا۔ اور جو ہی شیخ الاسلام نے یہ شعر پڑھا تو ایک عزیز نے عرض کی، ایک قریب کے آدمی نے کہا کہ اگر حکم ہو تو مجھے یاد ہے عرض کروں۔ فرمایا پڑھو۔ اس نے یہ شعر پڑھے، بشغل جہاں رنج، پورا آخر تک فارسی میں شعر پڑھا۔ پھر فرمایا کہ درویش اگر رزق کی زیادتی کے لیے 100 سال سے بھی کوشش کرتا ہے، رزق کو بڑھانے کے لیے اگر 100 سال سے بھی کوشش میں لگا ہے یا کوشش کرتا ہے تو ذرہ بھر بھی زیادہ نہ ہوگا۔ بس ہر حال اور کام میں صادق ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے۔ بعض نادان جو یہ کہتے ہیں، یعنی کچھ کم عقل جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس شہر سے باہر جاتے ہیں، یعنی اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، شاید رزق زیادہ ہو جائے، رزق جو ہے بڑھ جائے، شاید رزق زیادہ ہو جائے، یہ سوچ کر ہی جاتے ہیں۔ پھر بھی کبیرہ گناہ ہے اور ان کی بے صدقی ہے، یعنی ان کے اندر سچائی نہیں ہے۔ جو اس قسم کا خیال کرتے ہیں یہ برا خیال ان کو پریشان رکھتا ہے۔ بس اے درویش جہاں تو جائے گا پروردگار تو وہی ہے، وہ تو نہیں بدل جائے گا، اللہ تو ایک ہی ہے۔ جو کچھ اس نے لکھ رکھا ہے وہ تجھے پہنچا دے گا۔ اب آدمی یہاں رہ کر لے، وہاں دوسری جگہ جائے تو رب تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی جو ہے واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ پھر اسی موقع کی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ یعنی ایک مرتبہ ایک شخص نے روزگار سے تنگ آ کر شہر کو چھوڑنا چاہا۔ اب جب ایک بزرگ سے وداع ہونے کو گیا، یعنی رخصت ہونے کو گیا، تو اس نے پوچھا کہاں اور کیوں؟ بزرگ نے پوچھ لیا کہاں اور کیوں جاتے ہو؟ تو کہا اس شہر کو چھوڑتا ہوں شاید روزگار میں بہتری ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرے یہ کہ روزی، وجہ بتلائی کہ کیوں جا رہا ہے، تو کہا کہ روزی کے اندر بہتری ہو جائے، روزی اچھی مل جائے۔ تو اس بزرگ نے کہا اچھا اس شہر کے خدا کو میرا سلام کہنا، اس شہر کے خدا کو میرا سلام کہنا، جہاں تم جا رہے ہو اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں، تو وہ دوسرے شہر کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ وہ حیران رہ گیا، حیرت میں پڑ گیا اور پوچھا کہ کیا وہاں کا کوئی خدا اور ہے؟ خدا تو ایک ہی ہے۔ اس بزرگ نے کہا اے نادان جب تو اتنا جانتا ہے کہ خدا ہر جگہ ایک ہے تو کیا اتنا بھی نہیں جانتا کہ اس شہر میں اور اس شہر میں تیرا مقدر ایک ہی ہے؟ تقدیر لکھنے والا خدا جب ایک ہے تو تقدیر بھی وہی ہوگی۔ جا فراخ دلی سے، یعنی دل کو کشادہ رکھ کے جو ہے طاعت الہی میں مشغول و خدا کی عبادت میں لگ جا، پھر دیکھ کہ تجھے کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے درویش ایک واصل کے یہاں 12 روز تک فاقہ رہا، خدا سے ملا ہوا شخص جو ہے، خدا تک پہنچا ہوا شخص جو ہے 12 دن تک اس کے یہاں فاقہ رہا، بھوک کا عالم رہا۔ آخر بچوں نے تنگ آ کر کہا کہ ہمارے لیے خوراک لاؤ، یعنی کھانے پینے کی کوئی چیز لاؤ یا ہمیں مار ہی ڈالو تاکہ عذاب سے جان چھوٹے، یہ جو تکلیف ہے اس سے جان بچ جائے۔ اس نے کہا اچھا آج صبر کرو، کل میں مزدوری کرنے جاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے دن علی صبح، یعنی صبح ہوتے ہی وضو کر کے جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہوا۔ جب عصر کے وقت واپس آیا اور بچوں نے آ کر دامن پکڑا کہ کچھ لائے ہو، تو اس نے پیچھا چھڑانے کی خاطر پیچھا چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ جس شخص کے یہاں مزدوری کرنے گیا تھا اس نے کہا ہے کہ کل 2 دن کی اکٹھی مزدوری دوں گا۔ جس کے یہاں مزدوری میں نے کیا اس نے کہا کہ 2 دن کی اکٹھی مزدوری کل لے لینا۔ تو بچوں نے واویلا مچایا، شور مچایا،
کہ او نامہربان باپ، یعنی ہم پر مہربانی نہ کرنے والے باپ، ہم تمہارے بھوک کے مرے جاتے ہیں اور تو ہمارے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا، بھوک کی وجہ سے ہمارا برا حال ہے اور تم ہمارے کھانے کا انتظام نہیں کرتے۔ درویش نے اس روز بھی وعدہ کیا، درویش نے اس دن بھی جو ہے وعدہ کیا اور جنگل میں جا کر نماز میں مشغول ہو گیا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ 2 سیر آٹا، 1 برتن میں کچھ شہد اور 2000 اشرفیاں بہشت سے لا کر اس درویش کے گھر پہنچا کر اس کے بچوں کو کہہ دو، یعنی فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ 2 سیر آٹا، 1 برتن میں کچھ شہد اور 2000 اشرفیاں جنت سے لا کر اس درویش کے گھر پہنچا کر اس کے بچوں کو کہہ دو کہ جس کے یہاں 2 روز تمہارا باپ مزدوری کرتا رہا ہے اس نے 2 روز کی مزدوری دی ہے، یہ جو باپ تمہارا 2 دن مزدوری کر رہا تھا جس کے یہاں، تو وہ 2 دن کی مزدوری تم کو ملی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے مسبب الاسباب ہے اور جو ہے وہ اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسباب بناتا ہے۔ اس طریقے سے ان کے روزی کا انتظام بھی اللہ کی طرف سے ہو گیا، اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے، یعنی فرشتوں کو یہ بتلایا گیا کہ جا کر کہہ دو کہ اگر تو ہماری خدمت میں کوتاہی نہ کرے گا تو ہم بھی اس میں ذرا کمی نہ کریں گے، یعنی ہم بھی کم نہیں کریں گے، اگر تم ہماری خدمت میں کچھ کمی نہیں کرو گے تو ہم بھی اس میں کچھ کمی نہیں کریں گے، یعنی جتنا بھیجا ہے اس میں برابر بھیجتے رہیں گے۔ جب وہ درویش گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ باورچی خانہ گرم ہے اور گھر میں خوشی کے آثار پائے جاتے ہیں، خوشی کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہے گھر میں، بچے خوشی خوشی آ کر لپٹ گئے اور سارا حال عرض کیا، پورا واقعہ بتلایا۔ درویش نے نعرہ مار کر کہا اللہ تعالیٰ 100 گنا مہربانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 100 درجے جو ہے مہربانی کرتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے کام میں پکے ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اس کے کام میں ہم پکے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت فراغ دلی سے کرتا ہے، دل کی فراغت سے کرتا ہے اور معہودہ رزق کے لیے کسی قسم کا اندیشہ نہیں کرتا، جس رزق کا وعدہ کیا گیا اس رزق کے اندر کسی قسم کا ڈر خوف محسوس نہیں کرتا، تو اسے اس طرح رزق پہنچتا ہے جیسا اس بزرگوار کو پہنچا۔ یہ فرشتوں نے جو ہے اسے رزق پہنچا دیا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے فراخ دلی سے اور جو رزق کا وعدہ کیا گیا اس کے بارے میں نہیں ڈرتا، تو اسے اس طرح رزق ملتا ہے جیسے اللہ کے اس نیک بندے کو ملا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ حقیقی عشق ایک ایسا موتی ہے جس کی قیمت کا اندازہ کوئی جوہری یا قدر شناس نہیں کر سکتا۔ عشق ایک ایسا موتی ہے جس کی قیمت کا اندازہ کوئی جوہری نہیں کر پائے گا، یہ تو ایک الگ موتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس قسم کی بے بہا نعمت کسی مقرب فرشتے کو نہیں ملی۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جو فرشتے قریب ہوتے ہیں تو اس قسم کی جو نعمت ہے اس طرح کی، وہ نعمت تو ان لوگوں کو بھی نہیں ملی، یہ صرف آدمی کو ملی ہے، جیسا کہ خود فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یعنی ہم نے بنی آدم کو جو ہے عزت عطا کی۔ جس وقت عشق پیدا کیا گیا تو اسے حکم ہوا کہ اے عشق تو جا کر اندوہناک آدمیوں کے دل میں قرار پکڑ، کیونکہ وہی تیرے رہنے کے قابل ہیں۔ تو جا کر اندوہناک آدمیوں کے دل میں جو ہے جا کر جگہ بنا، کیونکہ یہی تیرے رہنے کے لائق ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام کے غلبات شوق میں
یہ رباعی زبان مبارک سے فرمائی۔ ابھی جو لفظ ذکر کیا گیا کہ اندوہناک آدمیوں کے دل میں قرار پکڑنے کو کہا گیا عشق سے، تو اندوہناک کا مطلب یہ کہ دکھ بھرے اور غم زدہ، تو ایسے جو دل ہے وہ ان دلوں کے اندر جا کر جگہ بنانے کے تعلق سے عشق کو حکم دیا گیا۔ پھر بعد ازاں جو ہے اس کے بعد شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ان کے غلبات شوق میں یہ رباعی جو ہے زبان مبارک سے فرمائی۔ فارسی کی رباعی ہے۔ گفتم صنما مگر تو جانان، اس طریقے سے پوری فارسی کی رباعی پڑھی، اور اس کے بعد ازاں فرمایا کہ اے درویش، جس روز حق تعالیٰ نے عشق کو پیدا کیا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق کو پیدا کیا تو شوق کے لاکھوں سلسلے اور ریشے پیدا ہو گئے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے عشق کو پیدا کیا تو شوق کے لاکھوں سلسلے اور ریشے پیدا ہو گئے۔ پھر مومنوں کی روحوں کو بلایا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ عشق کو ہزار ناز اور کرشمے سے ان حوروں کے سامنے لاؤ۔ پھر جو حوریں عشق اور محبت کے لائق تھی وہ آگے بڑھیں اور انہوں نے محبت کے ریشے اور عشق کی زنجیر کو ہاتھ مارا اور قبہ اول میں محبت کے دریا میں غرق ہوئی، پہلے ہی اس میں محبت کے دریا میں ڈوب گئی، جن کا نام نشان تک مٹ گیا۔ وہ انبیاء، اولیاء اور عاشقوں کی روحیں تھیں۔ بعض روحیں دیکھ کر مستغرق ہوئیں، یعنی استغراق کی حالت میں چلی گئی۔ وہ اہل مجاز کی روحیں تھیں، اہل مجاز کی روحیں تھیں جو شخص پہلے عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے، جب عشق حقیقی کی طرف جب وہ آتا ہے تو اسے حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ تو جو آدمی پہلے عشق مجازی کرتا ہے تو یعنی دنیا کے اندر جو حسین چہرے ہیں اس سے محبت کر بیٹھتا ہے، تو یہی عشق جب حقیقی عشق کی طرف آتا ہے تو اسے حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ پھر شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ رباعی جو ہے زبان مبارک سے فرمائی۔ چند نازا است ز عشق تو برسر من، پورا شعر پڑھا، فارسی کی رباعی پڑھی۔ وہاں پر ایک عزیز جو ہے آپ کا چاہنے والا جو ہے حاضر خدمت تھا، اس نے آداب بجا لا کر عرض کی کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تواریخ کا ایک شعر مجھے یاد ہے، اگر حکم ہو تو عرض کروں؟ فرمایا کہو۔ تو اس نے کہا اے دوست ترا بخویشتن دوست بدام۔ اب اس کے بعد یعنی پورا شعر پڑھا فارسی کا۔ پھر شیخ الاسلام نے فرمایا کہ عاشقوں کا ولولہ اور زمزمہ، یعنی ان کا جوش میں آنا اور ان کا ٹھہر جانا جو ابتدا سے انتہا تک ہے، وہ اسی روز سے ہے جو عشق کی اس صورت پر مفتون ہوئے تھے، یعنی عشق کی اس صورت پر جو ہے وہ آزمائش میں پڑے ہوئے تھے۔ پس اے درویش تجھے قدر ہی معلوم نہیں، اے درویش تجھے قدر ہی معلوم نہیں کہ تیرے دل کے اندر ایسی خوبصورت نعمت مقام کیے ہوئے ہیں، تجھے خود نہیں معلوم کہ ایسی خوبصورت نعمت تیرے دل کے اندر قیام کیے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ تو اور روح کو جو تمام اعضاء کی بادشاہ ہے، پیدائش میں اس دل کو دی گئی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جہاں پر عشق ہے وہاں پر دل بھی ہے، جہاں پر عشق ہے وہاں پر دل بھی ہے۔ اس بات کی قدر وہی جانتا ہے جس کے دل میں اسرار دوست یعنی دوست کے راز اور انوار عشق کا مقام ہو، اور اس کے قرب میں عشق کی جگہ ہو، یعنی اس کے قریب جو ہے عشق کی جگہ ہو۔ پھر اسی موقع پر فرمایا کہ مشائخ طبقات نے جو رزق کو 4 قسم کا لکھا ہے، مشائخ طبقات نے جو رزق کو 4 طرح کا لکھا ہے،
نمبر 1 رزق مقسوم یعنی وہ رزق جو قسمت پہ لکھا ہے، نمبر 2 رزق مذموم یعنی خراب، نمبر 3 رزق مملوک یعنی جو کسی کی ملکیت میں رہ کر ملتا ہے۔ اب نمبر 4 رزق موعود یعنی ایسا رزق جس کا کہ وعدہ کیا گیا۔ تو نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں رزق مقسوم وہ ہے جو قسمت کے اندر لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے، وہ ضرور بالضرور ملے گا۔ اور نمبر 2 رزق مذموم وہ ہے جو کچھ کھانے پینے کی چیز ملے اس پر صبر نہ کرے، یعنی جب کہ خود اللہ تعالیٰ رزق کا ضامن ہے، رزق کی ضمانت لینے والا وہی ہے، وہ کہہ رہا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو پھر صبر نہ کر سکے تو اس کی کیا معنی؟ تو یعنی صبر نہ ہو تو کیا معنی؟ یعنی کوئی بات ہی نہیں ہے، صبر کرنا چاہیے، تو صبر نہ کرے تو پھر وہ رزق مذموم کہلاتا ہے۔ کھانے پینے کی چیز ملے تو اس پر صبر نہ کرے۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے رزق مملوک، وہ ہے جو نقدی اور اسباب وغیرہ جمع کیے جائے یا تجارت کی جائے، البتہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیکی حاصل ہوتی ہے، جس سے قوت یعنی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اور لیکن اے درویش، اس راہ کے سالکوں نے کہا کہ تجارت وہ شخص کرتا ہے جسے حق تعالیٰ کے فضل و کرم کا انکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا جسے انکار نہ ہو وہ تجارت کرتا ہے، مگر درویش کے لیے یہی مناسب ہے کہ جو نقدی یا اسباب اسے ملے، جو نقد یا سامان اسباب وغیرہ اسے ملے، سب راہ خدا میں صرف کرے اور ذرہ بھر بھی اپنے لیے محفوظ نہ رکھے، اپنے لیے بچا کر نہ رکھے، سیف کر کے نہ رکھے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، رزق موعود رزق وہ ہے، نمبر 4 پہ موعود رزق کا ذکر تھا، تو موعود رزق یعنی وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں اور عابدوں سے وعدہ کیا ہے۔ موعود رزق وہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں اور عابدوں سے کیا ہے۔ اور خود کلام مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی نیک لوگوں کو رزق کے اندیشے سے فارغ کر دیا ہے، رزق کا جو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اس سے جو ہے بالکل الگ کر دیا، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بے مانگے ان کو رزق پہنچے گا، بغیر مانگے ان کو رزق ملے گا، اور جو ان کی ضروریات ہے مہیا کی جائیں گی، یعنی ان کو دی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سجستان میں بطور مسافر وارد تھا، وہاں اترا تھا مسافر کے طور پر، تو میرے ہمراہ میرے ساتھ جو ہے چند درویش بھی تھے، چند اور درویش میرے ساتھ تھے۔ اس شہر کے باہر غار میں ایک درویش از حد یاد الہی میں مشغول رہتا تھا، خدا کی یاد میں بہت زیادہ لگا رہتا تھا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو تلاوت سے فارغ ہو کر دیر تک یاد الہی میں مشغول رہا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو تلاوت سے فارغ ہو کر بہت دیر تک خدا کی یاد میں مشغول رہا، اور پھر یہ حکایت شروع کی کہ اے عزیز، میں 20 سال تک سیر کرتا رہا، 20 سال تک اس مقام کے اندر سفر کرتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس پہنچا جو پہاڑ میں جنگل کے اندر رہتا تھا، جہاں پر پرند کا بھی گزر نہ تھا، پرندہ بھی وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جنگل میں رہتا ہے، اسے خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ جو ہی یعنی جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں خیال گزرا، اس نے کہا کہ اے درویش، کیا تو خوراک کے لیے تعجب کرتا ہے؟ یعنی تو یہ روزی جو مل رہی ہے اس کے اوپر تعجب کرتا ہے؟ شاید تو خدا کو رازق نہیں مانتا، خدا کو رزق دینے والا نہیں سمجھتا، جو فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یعنی اے میرے بندو، خواہ تم جنگل میں ہو یا آبادی میں، یعنی اگرچہ کہ تم جنگل میں ہو یا آبادی میں، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ ضرور تمہیں ملے گا۔ پھر کہا کہ بیٹھ جا اور قدرت کا تماشا دیکھ۔ جب اس بزرگ نے یہ کہا تو میں کانپ اٹھا، تھر تھرانے لگا۔ فرمایا یہ پتھر جو میرے سامنے پڑا ہے اسے اٹھا کر توڑ ڈال۔ میں نے توڑا
تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے جس کے منہ میں سبز پتہ ہے، ہرا پتہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، جو کیڑے کو پتھر میں روزی پہنچاتا ہے، کیا وہ میرا مقدر مجھے نہ دے گا؟ پھر وہ رات میں نے وہیں گزاری۔ افطار کے وقت، روزہ کھلنے کے وقت، ایک آدمی 2 روٹیاں اور تھوڑا سا حلوہ لے کر آیا، 2 روٹیاں اور کچھ میٹھی چیز لے کر آیا، اور آداب بجا لا کر جو ہے اس نے پورے ادب کے ساتھ اس درویش کے سامنے رکھ کر واپس چلا گیا۔ جب وہ بزرگ تلاوت سے فارغ ہوا، جب اللہ کے نیک بندے جو ہے تلاوت سے فارغ ہوئے، تو مجھے بلایا کہ آ کر کھا لو، اور کہا کہ تو کہتا تھا کہ تم کہاں سے کھاتے ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ اس طرح روزی پہنچاتا ہے۔ جب دن چڑھا تو میں آداب بجا لا کر واپس چلا آیا، یعنی ادب کے ساتھ واپس آ گیا۔ پس درویش، جو بات اس بزرگ نے مجھے کہی وہ میں نے بغور سنی، اور مقام میں آ کر ساکن ہو گیا، یعنی اس مقام میں آ کر، اس جگہ پہ آ کر جو ہے میں ٹھہر گیا، رک گیا۔ آج 30 سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے، 30 سال کا زمانہ ہونے کو آیا ہے کہ مجھے عالم غیب سے روزی ملتی ہے، اور جو آتا ہے اسے بھی مل جاتا ہے۔ مجھے تو ملتا ہی ہے، میرے پاس جو آتا ہے اس کو بھی روزی ملتی ہے۔ پھر شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جب شام کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے اور مسافروں نے اس کے ہمراہ نماز ادا کی، یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص سر پر دسترخوان اٹھائے آ پہنچا۔ ایک شخص اس حالت میں آیا، ایسی کیفیت میں آیا کہ اس کے سر پر جو ہے دسترخوان تھا۔ اس بزرگ کے آگے رکھ دیا اس نے وہ دسترخوان۔ ہم نے کھانا سیر ہو کر کھایا، تو یعنی دسترخوان سے مراد یہ کہ اس نے پورا جو ہے کھانا وغیرہ سے تیار کر کے سجا کر لایا۔ اس بزرگ کے آگے جب رکھ دیا، ہم نے کھانا سیر ہو کر کھایا، لیکن اس میں سے ذرہ بھر بھی کم نہ ہوا، کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر اس بزرگ نے پاؤں زمین پر مارا، جس سے پانی کا چشمہ نمودار ہوا، ظاہر ہوا۔ جب پانی پی لیا تو دسترخوان غائب ہو گیا۔ دسترخوان غائب ہو گیا مطلب چھپ گیا۔ جب دن ہوا تو وداع ہوتے وقت، رخصت ہوتے وقت، میں نے اس بزرگ سے مسافہ کرنا چاہا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا ہاتھ ہی کٹا ہوا ہے، اس کا ہاتھ ہی کٹ گیا ہے۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس بزرگ نے کہا کہ عزیز، میں ایک روز نماز سے پہلے تازہ وضو کرنے کے لیے باہر نکلا، نیا وضو کرنے کے لیے، یعنی وضو کو تازہ کرنے کے لیے جب میں باہر نکلا تو 1 دینار پڑا پایا، 1 دینار جو ہے پڑا ہوا مجھے نظر آیا۔ تو میرے نفس نے چاہا کہ اسے اٹھا لے، کیونکہ یہ بھی عالم غیب ہی سے پہنچا ہوا رزق ہے، یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے۔ جب اٹھانا چاہا تو غیب سے آواز آئی کہ اے جھوٹے مدعی، اے اپنے دعوے کے اندر جھوٹے شخص، کیا توکل اور ہمارا عہد یہی تھا؟ یعنی تم جو ہم پر بھروسہ کرتے ہو اور ہمارا تم سے جو وعدہ ہوا ہے تو وہ یہی تھا کیا؟ تو جو تم نے ہم سے کیا تھا، کیا یہ وعدے کو جو ہے، یہ وہ وعدہ یہ ہے کیا کہ ایک پیسے کو بھی دیکھ کر اسے اٹھانا چاہا؟ ایسا وعدہ تھا ہمارا؟ شاید تو ہمیں درمیان سے بھول گیا۔ جو ہی میں نے یہ آواز سنی، جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی، اب کار پاس تھی، یعنی چھری جو ہے پاس میں پڑی تھی، کارد یعنی چھری کو کہتے ہیں، وہ پاس میں پڑی تھی، اس ہاتھ کو کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ پس درویش، جو ہاتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کوئی چیز پکڑے تو وہ کٹا ہوا ہی بہتر ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے بغیر اگر جو ہاتھ کچھ پکڑ رہا ہے تو وہ کٹا ہوا ہی بہتر ہے۔ پس عزیز، 20 سال سے میں اس شرمندگی کے مارے آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرتا، اور یہی کہتا ہوں کہ ہائے میں نے یہ کیا کیا۔ بعد ازاں
اس کے بعد شیخ الاسلام نے فرمایا کہ مرد خدا وہی تھے، خدا کے نیک بندے وہی تھے جو ذرہ بھر بھی یعنی ایک ذرہ برابر بھی راہ خدا سے باہر نہیں ہوئے، اللہ کی راہ سے نہیں ہٹے، اور رزق کی خاطر کبھی مشوش نہیں ہوئے، یعنی تشویش میں نہیں پڑے کہ ایسا کیسے، اور اس طریقے سے تشویش کا شکار نہیں ہوئے رزق کی خاطر۔ جو اللہ کی طرف سے ملا کھا لیا، نہیں ملا صبر کر لیا۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ چند فقیر یعنی کچھ درویش خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے باہر نکلے اور توکل کے طور پر کہا کہ ہم اپنا دلی راز کسی کو نہیں بتائیں گے، ہم اپنے دل کا راز کسی کو نہیں بتائیں گے، اور نہ ہی ہم کسی سے کچھ مانگیں گے۔ الغرض بہرحال جب جنگل میں پہنچے جہاں پر آدم ذات کا پتہ تک نہ تھا یعنی انسانوں کا پتہ تک نہ تھا، تو وہاں پر ایک چشمہ دیکھا جہاں انہوں نے وضو کیا اور 2 گانا ادا کیا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو کی چند روٹیاں لے کر تشریف لائے، جو کی چند روٹیاں لے کر تشریف لائے۔ جب آپ کی طرف رجوع ہو گئے، سب آپ کی طرف رجوع ہو گئے اور خوشی کرنے لگے کہ الحمدللہ، ایک تو یعنی سب ان کی طرف رجوع ہو گئے کا مطلب یہ کہ سب ان کی طرف پلٹ گئے، اور سب خوش ہونے لگے کہ الحمدللہ ایک تو خضر علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، اور دوسرے ہم بھوکے تھے تو کھانے کو کچھ مل گیا۔ جو ہی یہ خیال ان کے دل میں گزرا، جیسے ہی یہ خیال دل میں آیا، آواز آئی کہ اے بدعہد مدعیو، یعنی اے اپنے وعدے کے اندر برے یعنی دعویٰ کرنے والے، کیا تم نے ہم سے یہی عہد کیا تھا؟ کیا تم نے یہی وعدہ کیا تھا؟ اتنے میں آسمان سے ایک تلوار نمودار ہوئی، آسمان سے ایک تلوار ظاہر ہوئی، جس سے سب کے سر تن سے جدا ہو گئے، جس کی وجہ سے تلوار سے سب کے سر جسم سے الگ ہو گئے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اے درویش، جو عہد کو توڑتا ہے اور توکل میں ثابت قدم نہیں ہوتا، یعنی توکل کے اندر اللہ پر بھروسہ کرنے کی راہ میں جمتا نہیں، تو اس کی یہی سزا ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیدہ ہو کر یہ شعر پڑھا، آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ شعر پڑھا جو آپ نے حوض شمسی کے کنارے قاضی حمید الدین ناگوری کی زبان سے سنا تھا۔ ہر کے بادوست عہد پورا آخر تک شعر پڑھا کہ بہرحال انجام اس کا خراب ہے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، عشق کا آغاز آدم صفی اللہ علیہ السلام سے ہوا ہے۔ عشق کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ جب آپ کو دنیا میں پیدا کیا گیا تو آپ کو عشق کا جمال کرایا گیا، آپ دیکھتے ہی عاشق ہو گئے، عاشق ہو گئے۔ پس اے درویش، یہ سب جنبش عشق کی وجہ سے تھی۔ بہشت کے نگار خانے پر لات مار کر دیوانوں کی طرح وہاں سے نکل آئے۔ جنت کی اتنی ساری چیزوں پر حضرت آدم علیہ السلام واپس اس کو چھوڑ کر واپس تشریف لے آئے اور دنیا کے خرابے میں آ کر قرار لیا۔ دنیا کی دنیا جنت کے مقابل میں تو دنیا خراب ہے، تو یہاں آ کر رک گئے، ٹھہر گئے۔ لیکن آپ سے لغزش وقوع میں آئی تھی، تو اس لیے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اے فرشتوں، یعنی آپ سے جو لغزش واقع ہوئی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ فرشتوں، میں آدم کے لیے غمخوار پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے لیے جو ان کے غم کھائے، یعنی جو ان کے غم میں شریک ہو، ایسے کو پیدا کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے الفت کرے، حضرت آدم علیہ السلام سے محبت کریں، نہیں تو یہ برداشت نہیں کر سکے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ فرشتوں نے سر سجدے میں رکھ دیا اور عرض کی کہ جو کچھ تو جانتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، تو حاکم ہے، جس طرح تیرا حکم ہو۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ فرشتوں، دیکھو ہم وہ مونس کس طرح پیدا کرتے ہیں، یعنی انسیت رکھنے والا، الفت اور محبت رکھنے والا کس طرح پیدا کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام تنہا بیٹھے تھے، اکیلے بیٹھے تھے کہ آپ کے پہلو سے
حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حوا سلام کر کے آپ کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کر کے آپ کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ آپ نے اس کی صورت دیکھ کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں تیرا جوڑا جس سے تجھے قرار حاصل ہوگا، تیرے ساتھ رہنے والی جس سے تجھے قرار حاصل ہوگا۔ پھر شیخ الاسلام نے فرمایا کہ درویش، حقیقی عاشق کا شور و غوغا یعنی اس کا شور وغیرہ اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ اپنے مقصود کو نہیں پہنچتا۔ جب معشوق کا وصال یعنی جس سے کہ عشق کیا گیا جب اس سے ملتا ہے، جب اس تک پہنچ جاتا ہے، تو کہہ رہے جب معشوق کا وصال حاصل ہو جاتا ہے تو سب شور و غوغا جاتا رہتا ہے، یعنی سب شور و غل ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ وہ مقصود کو نہیں پہنچتا جب تک شور، جب مقصد کو پہنچ گیا شور ختم۔ بعد فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ درویش، مجھے شیخ بہاء الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک واصل حق گزرا ہے، ایک قطعہ یاد ہے، انہوں نے قطعہ پڑھا تھا تو وہ یاد ہے، جو اس نے از روئے شوق کہا تھا کہ من اول روز چو در تو، اب اس کے بعد پورا آخر تک شعر ذکر کیا۔ پھر اسی موقع پر شوق اور اشتیاق کے غلبے میں فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ رباعی سنی تھی، ان کی زبان سے یہ رباعی سنی تھی۔ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے شاعری کے اندر، فن شاعری کا جو سلسلہ ایک رباعی ہے، تو پھر شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اے درویش، توکل صرف اس کے مقصود میں ہو سکتا ہے، توکل جو ہے صرف اسی میں ہو سکتا ہے جو قسمت میں لکھا ہے، اس واسطے کہ تجھے معلوم ہے کہ جو تیرے مقدر میں ہے وہ تجھے مل کر ہی رہے گا، لیکن دوسرے رزقوں میں نہیں جو مملوک ہے، تو اس میں خود توکل ہی نہیں، لیکن جو رزق موعود ہے، وعدہ جس کا تعلق سے وعدہ کیا گیا، اس میں بھی توکل نہیں، کیونکہ جس رزق کا وعدہ کیا گیا ہے وہ صرف وہ جو ہے ضرور مل کر رہے گا، لیکن رزق مقسوم میں اگر توکل کرے تو جائز ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کر لے کہ میری قسمت میں جو لکھا ہے، تو ایسا بھروسہ کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ سمجھے کہ جو میری قسمت میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، کہ باقی اقسام کے رزق میں متقدمین کو بھی توکل میسر نہیں ہوا، یعنی جو پہلے لوگ گزرے ہیں تو ان کو بھی جو ہے توکل حاصل نہیں ہوا، کیونکہ کسی نے 20 سال توکل کیا اور کسی نے 10 سال، اور سارے جہان سے مبرہ ہو کر گزرے ہیں، یعنی پوری دنیا سے بری ہو کر جو ہے گئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ 50 سال تک متوکل رہے، اللہ پر بھروسہ کرتے رہے، اور خلقت سے گوشہ گیری اختیار کی، مخلوق سے جو ہے تنہائی اختیار کر لی، اور اسی 50 سال کے عرصے میں، اسی 50 سال کے زمانے میں کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیا حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اگر کوئی کچھ لاتا بھی تو دروازے سے ہی واپس کر دیتے، اور فرماتے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، جو میری روزی ہے وہ مجھے مل جائے گی۔ اب پھر فرمایا کہ اے درویش، شیخ قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک معین الدین سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ میں نے اس عرصے میں کبھی نہ دیکھا کہ کسی کو آپ نے اپنے پاس آنے دیا ہوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، تو کہہ رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اس عرصے میں کبھی نہ دیکھا کہ کسی کو آپ نے اپنے پاس آنے دیا ہوں، لیکن ہاں جب آپ کے لنگر میں کچھ نہ ہوتا، لنگر خانے میں آپ کے کچھ نہ ہوتا تو خادم آ کر کھڑا ہو جاتا، خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ مصلی اٹھا کر فرماتے کہ جتنا آج اور کل کے لیے کافی ہو اٹھا لو، یعنی مصلی کے نیچے جو ہے سارے سامان ہیں، تو خادم سے کہتے کہ جتنا آج اور کل کے لیے کافی ہو اتنا اٹھا لو۔ سارا سال یہی طریق رہا، پورے سال جو ہے یہی ان کا طریقہ رہا۔ اگر کوئی مسافر آ جاتا
تو جو کچھ وہ مانگتا اسے دے دیتے۔ اگر کوئی سفر میں ہوتا تو مسافر جو بھی مانگتا تو وہ اسے دے دیتے۔ وداع کرتے وقت مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالتے، رخصت کرتے وقت، الوداع کرتے وقت مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالتے۔ جو کچھ ہاتھ میں آ جاتا وہ اسے دیا جاتا۔ مسافر کو جو ہے رخصت کرتے وقت جو ہے مصلی کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر کچھ نکالتے اور جو بھی ہاتھ میں آ جاتا وہ اسے دے دیتے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص حق تعالیٰ کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی اور محبت کا دم بھرے اور اپنے تئیں درویش کہلائے یعنی خود کو درویش کہے اور توکل کے اندر جو ہے متوکل ہو یعنی اس راہ کے اندر جو ہے خوب بھروسہ کرنے والا ہو اور پھر اپنے عیبوں سے کسی چیز کی توقع کرے، اپنے عیبوں سے کسی چیز کی امید کرے تو سمجھ لو کہ وہ درویش نہیں۔ پھر خواجہ صاحب نے یہ 2 شعر زبان مبارک سے فرمائے، ہر کے دعوائے کند۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہر کے دعوائے کند بدرویشی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوے تو لوگ جو ہے درویشی کے بہت کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر جو ہے لوگ درویشی سے بہت سارے لوگ پھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب شیخ الاسلام نے یہ حکایت ختم کی، یہ واقعہ ختم کیا تو آپ اٹھ کر اندر تشریف لے گئے اور میں اور خلقت واپس چلے آئے، یعنی جتنے لوگ تھے وہ سب واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بے انتہا شکر ہو۔ تو ناظرین اکرام اور سامعین ذی احترام، آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، بزرگان دین کے فیض و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس ادارے کی خدمات کو بھی بے انتہا قبول فرمائے اور ہم سب کے جائز مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔